غیر مسلم کے گھر افطار کرنا، کیا غیر مسلم دعوت دے تو کیا وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ محمد رضوان انڈیا سے جی کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو اور سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا ایسا پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ تو اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے۔ تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا نہ کفارہ نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا، غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن